أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اور آپ حرکت نہ لیجیے قرآن کریم کے ساتھ اپنی زبان کو تاکہ اس میں جلدی کرے. بلا صبح ہمارے دن میں اس کا جمع کرنا ہے اور اس کا پڑھوانا ہے. پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اسے پڑھیے. پھر بلا صبح ہمارے دن میں اس کو بیان کرنا ہے. ہرگز نہیں بلکہ وہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آخرت کو چھوڑتے ہیں. اور اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے, اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے. وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا. یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ پر وحی کے نازل کرنے کی کیفیت کے سلسلے میں فرشتے کی طرف سے, اس لیے کہ آپ جلدی کرتے رہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور فرشتے سے بھی آگے بڑھ جاتے رہے اس کو پڑھنے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یہ کہ وہ اسے غور سے سنیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ضامن ہے یہ کہ اس کو جمع کر دے گا آپ کے سینے میں, اور یہ کہ آپ کے سامنے اس کو واضح کر دے گا اور بیان کر دے گا. بس پہلی حالت اس کو جمع کرنا ہے آپ کے سینے میں, اور دوسری حالت اس کی تلاوت کرنا ہے, اور تیسری حالت اس کی تفسیر کرنا ہے اور اس کے معنی کی وضاحت کرنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به, یعنی قرآن کریم کے ساتھ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ, یعنی آپ کے سینے میں, وقرأناہ, یعنی یہ کہ وقرآنہ, یعنی یہ کہ آپ اس کو پڑھیں, فإذا قرأناہ, یعنی جب آپ پر فرشتہ تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, فاتبع قرآنہ, یعنی اس کو غور سے سنیے پھر اس کو پڑھیے جیسا کہ فرشتے نے آپ کے سامنے پڑھا. ثم ان علینا بیانہ, یعنی آپ کی یاد کر لینے کے بعد اور آپ کی تلاوت کے بعد ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے اور بیان کریں گے, اور ہم آپ کو سکھلائیں گے اس کے معنی اس کے مطابق جس طرح ہم چاہیں گے اور جس طرح ہم ارادہ کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے شدت محسوس کرتے تھے, پس آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ, یعنی قرآن کریم کا جمع کرنا آپ کے سینے میں, پھر آپ اس کو پڑھیے. فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ, یعنی آپ اس کو غور سے سنیے اور خاموش رہیے. ثم ان علینا بیانہ, بس اس کے بعد جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے تو آپ قرآن کریم کو پڑھتے ایسا ہی جیسا کہ فرشتے نے پڑھا ہوتا. بخاری کی روایت میں ہے جیسا کہ فرشتے نے پڑھایا, اور بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آتے تو آپ نگاہ نیچی کر لیتے. پھر جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے اور آپ قرآن کریم کو پڑھتے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وعدہ کیا. ابن ابی حاتم نے روایت کی اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس سے آپ کو شدت محسوس ہوتی تھی, اور جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو پہچان لیا جاتا تھا آپ کے اپنے دونوں ہاتھوں کی حرکت دینے کی وجہ سے, اور آپ اس کے پہلے حصے کو لینے میں جلدی کرتے تھے اور اس کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت دیتے تھے, اس خوف سے کہ کہیں پہلا حصہ بھول نہ جائے قبل اس کے کہ فرشتہ اس کے آخری حصے سے فارغ ہو جائے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کم نہیں کرتے تھے قرآن کریم میں سے اس خوف سے کہ آپ اسے بھول جائے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ, یعنی ہم آپ کے لیے اس کو جمع کریں گے, وقرآنہ, یعنی ہم آپ کو پڑھائیں گے بس آپ نہیں بھولیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ, یعنی اس کے حلال اور اس کے حرام کی وضاحت کرنا. اسی طرح امام قتادہ نے فرمایا بارے تعالیٰ کا فرمان کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, یعنی بلا صبح دنیا نے ان کو آمادہ کیا قیامت کے دن کے تقدیر پر. بلا صبح ان کا مقصد دار دنیا کی طرف ہے اور وہ لاپرواہ ہے اور مشغول ہے آخرت سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ, بے پرواہ آخرت سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ, تر و تازگی میں سے یہ ہے کہ وہ حسین و جمیل خوبصورت روشن ہوں گے. الی ربها ناظرہ, وہ دیکھ رہے ہوں گے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو, جیسا کہ امام بخاری نے روایت کی اپنے صحیح میں کہ بلا صبح تم عنقریب دیکھو گے تمہارے رب کو کھلم کھلا. اور تحقیق کے ثابت ہے اللہ مومنوں کی رویت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دار آخرت میں صحیح حدیثوں میں متواتر طرق سے ائمہ حدیث کے یہاں, جس کی مخالفت کرنا اور جس کا رد کرنا ممکن نہیں ہے. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے, اور یہ دونوں صحیحین میں ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہمارے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم بھیڑ کرتے ہو سورج اور چاند کو دیکھنے میں جبکہ ان دونوں پر بادل نہ ہو؟
تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو فرمایا کہ بلا شبہ تم تمہارے رب کو اسی طرح دیکھو گی۔ اور صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا کہ بلا شبہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو۔ پھر اگر تم طاقت رکھو یہ کہ تم کوتاہی نہ کرو نماز پڑھنے بصورت کے طلوع ہونے سے پہلے اور نہ غروب ہونے سے پہلے تم کرو۔ اور صحیحین میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جنتیں ہیں، ان دونوں کے برتن سونے کے ہیں اور وہ ساری چیزیں ان دونوں میں ہیں، اور 2 جنتیں چاندی، وہ بھی سب سونے کی ہے، اور 2 جنتیں ہیں ان دونوں کے 2 جنتیں چاندی کی ہے اور ان دونوں کے برتن اور وہ ساری چیزیں جو ان دونوں میں ہے چاندی کی ہے، اور نہیں یہ لوگوں کے درمیان اور اس درمیان کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے مگر کبریائی کی چادر اس کے چہرے پر جنات عدن میں۔ اور صحیح مسلم میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کسی چیز کا ارادہ رکھتے ہو میں تم کو اور مزید دوں، تو وہ کہیں گے کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، کیا آپ نے جنت میں ہم کو داخل نہیں کیا، کیا آپ نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں دی؟ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ کھول دیں گے، پس نہیں ملی ہوگی کوئی چیز جو ان کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو اپنے رب کے دیدار کے مقابلے میں، اور یہی الزیادہ ہے۔ پھر اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ بس یہ اس احادیث میں یہ دلیل ہے کہ مومن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے میدان میں اور جنات کے باغوں میں۔ امام محمد نے روایت کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت والوں میں ادنا جنت درجے کے اعتبار سے البتہ دیکھے گا اپنی مملوکہ زمین میں 2000 سال کی مسافت، وہ اس کے آخری حصے کو دیکھے گا اسی طرح جس طرح وہ اپنے قریبی حصے کو دیکھے گا، وہ دیکھے گا اپنے بیویوں کی طرف، اپنے خادموں کی طرف، اور بلا شبہ ان میں جو افضل ترین ہوگا درجے کے اعتبار سے تو البتہ وہ دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے انور میں ہر دن میں 2 مرتبہ۔ حضرت حسن نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ یعنی خوبصورت، الی ربها ناظرہ یعنی وہ دیکھ رہے ہوں گے خالق کی طرف، اور ان کے لیے حق ہے کہ وہ تر و تازہ ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں گے خالق کی طرف۔ باری تعالیٰ کا فرمان وجوہ یومئذ باصرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور یہ فاسق و فجار کے چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن اداس ہوں گے۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ بد شکل ہوں گے، زخمی ہوں گے۔ امام سدی نے فرمایا کہ ان کے رنگ اڑ جائیں گے۔ ابن زید نے فرمایا باصرہ یعنی ترش روئی، تظن یعنی یقین کر لیں گے ان یفعل بها فاقرہ۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ داہیہ یعنی بڑی مصیبت، فاقیرہ کا معنی داہیہ بڑی مصیبت۔ امام قتادہ نے فرمایا کہ شر۔ امام سدی نے فرمایا کہ وہ یقین کر لیں گے کہ بلا شبہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ ابن زید نے فرمایا کہ وہ یقین کر لیں گے کہ عن قریب ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ مقام ایسا ہی ہے جیسے کہ بارے تعالیٰ کا یہ فرمان یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اور جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ، اور اس کے معنی دوسری آیت کریمہ میں سے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی نفس لوامہ کی اور انسانوں کے سلسلے میں گفتگو فرمائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا تو یہ کیفیتیں ہوں گی۔ یہ ساری کیفیتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اس مضمون کا ماقبل کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر، اس لیے مفسرین کی مختلف جماعتیں لا تحرک بہ لسانک کی تشریح کے اندر الگ الگ جوابات دے چکی ہے، لیکن قرآن کریم کو یہ ایک مستقل مضمون سمجھنا کہ ہر آیت کا بعد والی آیت کے ساتھ ربط ہو، مفسرین کی ایک جماعت نے اس طرح کی کوششیں کی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اردو میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن میں ایک آیت کے بعد دوسری آیت کا کیا ربط ہے اس کو ربط آیات کہا جاتا ہے۔ علامہ زرکشی اور دوسرے حضرات جنہوں نے علوم قرآن اور تفسیر قرآن کے اصول پر تفصیلی گفتگو کی ہے، ان حضرات نے بھی کوشش کی ہے، اور بھی ابھی ایک کتاب آئی ہے ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کی ہے تو مقاصد شریعت کے عالم، لیکن التحریر اس کے اندر بھی انہوں نے بہت کوشش کی ہے اور عجیب و غریب انداز میں قرآن کریم کی ایک آیت کا دوسرے آیت سے ربط ذکر کیا ہے، اور بھی اس موضوع کے اوپر نظم الدرر مستقل کتابیں ہیں اس انداز کی کہ جس میں قرآن کریم کی 2 آیتوں کے درمیان ربط قائم کیا ہے۔ لیکن ایک دوسری گفتگو ہے ادب اور تربیت کا باب۔ تربیت اور ادب کے باب کے اندر کوئی ایک ہی موضوع اور ایک ہی مضمون ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اپنے مربع یعنی جس کی تربیت کی جاتی ہے اس کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے، مثال آپ سمجھ لیجئے کہ باپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کھاتے کھاتے، اور بچہ ہے وہ بھی کھانے میں مشغول ہے اور اس سے کوئی گڑبڑ ہو گئی، تو اب یہ دونوں عمدہ بات کر رہے ہوں گے بڑی اعلیٰ،
لیکن درمیانی گفتگو کے اندر تشبیہ بلا تشبیہ، یہ اللہ پاک کی ذات عالی کو تشبیہ دینا مقصود نہیں، اس کے کلام کو صرف تفہیم ہے سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ پاک کا کلام کہاں اور مخلوق کا کلام کہاں۔ لیکن تب بھی اگر دو آدمی باتیں کرتے کرتے اس طریقے سے درمیان میں کوئی چیز آ گئی، آپ فون کر رہے ہیں اور کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے، یا کسی کا فون آ گیا اور آپ بات کرتے ہو اور آپ دوسرے کو بولتے ہیں تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیوں، کیا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا رب، اس لیے کہ آپ کے سامنے دوسرا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بھی ہر کلام اور ہر آیت کا دوسری آیت سے جوڑ ہونا ضروری نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مربوط ہوتا ہے نعوذ باللہ، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وحی الہی ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے، 23 سالہ مدت میں الگ الگ آیتیں الگ الگ صورتوں میں جس کو بعد میں رکھا گیا، یہ مجموعی طور پر قرآن کریم کا ایک پورا مجموعہ ہے جس میں انسانی اخلاق اور انسانی آداب کے سلسلے کی تمام چیزیں ذکر کی گئی۔ یہاں لا تحرک بہ لسانک کا ماقبل کی آیات کے ساتھ بہت لطیف اور تصوفانہ انداز کے اندر کچھ حضرات نے ربط قائم کیا، لیکن عام مفسرین فرماتے ہیں جیسے ابن کثیر کا رویہ کہ یہاں سے آیت تو شروع کی لیکن کہا کہ وحی کی کیفیت کے سلسلے میں، لیکن وحی کی کیفیت کی کیا ضرورت پیش آئی جبکہ ماقبل کا مضمون وہ نہیں ہے؟ اس لیے کچھ مفسرین نے اس کے اپنے انداز میں اس کے جواب دینے اور ربط قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، ربط بھی ہونا چاہیے، لیکن ہر آیت کا ماقبل کی آیت سے ربط تلاش کرنا یہ اللہ پاک کے کلام عالی کی تو صفت ہے، لیکن بندوں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر کلام کے ربط کو اپنی طرف سے محسوس کر سکے۔ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تفسیری صلاحیت دی اور ان حضرات نے کوششیں کی، ان کی بھی ہر چیز کو مفسرین نے معتبر نہیں سمجھا۔ کچھ چیزیں ایسی بھی انہوں نے ذکر کی کہ جس کا ربط بھی ربط ہے، ربط تو قائم کیا لیکن وہ ربط مفسرین کے نزدیک قابل اعتبار نہیں بھی ہے۔ خیر، لیکن پھر بھی اردو میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے، سب سے زیادہ آپ نے ربط آیات پر گفتگو کی ہے، اور وہ ایسی کہ آیت پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد دو چار جملے ایسے کہے کہ بعد والی آیت کا اسے ربط معلوم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے بھی کوششیں کی اور بھی دوسرے حضرات نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کی یہ جلدی مچاتے ہیں کہ کب آئے گی، یسأل ایان یوم القیامہ۔ اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک، آپ ان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم میں اتنی جلدی مچاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ آپ کی دعوت کی باتیں اور آپ کی قیامت کے سلسلے کی باتوں کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی انکار کر رہے ہیں۔ جلدی مچانا مقصود نہیں ہے، انکار کرنا مقصود ہے۔ اب آپ اس طریقے سے مت کیجئے، آپ اطمینان سے ہی وحی الہی کو سنیے، ان کی وجہ سے آپ جلد کریں اور جلدی کر کے ان تک پیغام پہنچانے کے لیے آپ یہ کریں تو ہماری طرف سے اس کا انتظام آپ کے لیے دوسرا ہوا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جب آپ جبرائیل علیہ السلام سے سنیں گے تو پھر آپ کے اس سنے ہوئے کو آپ کو محفوظ کروائیں گے، اور جبرائیل کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو اطمینان سے پڑھ سکیں گے۔ آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ بعد والا چھوٹ جائے۔ دوسری بات آپ جانتے ہیں احادیث بھی حضور کی زبان سے نکلی ہے، اور قرآن بھی حضور ہی کی زبان سے ہم تک تو آیا ہے، چاہے اللہ پاک نے بھیجا لیکن واسطہ تو اللہ کے رسول ہی بنے ہیں۔ ایک ہی نبی ہے، 2 عربی کلام آپ کے اوپر آئے ہیں، ایک آپ اپنے الفاظ میں ادا کر رہے ہیں اور ایک باری تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا، اس کو بن وعن نقل کرنا ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت الگ ہے اور احادیث کی فصاحت دوسرے درجے کی ہے، وہ اس معیار کی نہیں ہے، لیکن ایک ہی نبی کی زبان سے قرآن میں فرق اور حدیث شریف میں بھی فرق محسوس ہو جاتا ہے، آپ ہی کی زبان سے دونوں چیزیں نکلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کو یاد رکھنا لفظاً بنوان، یہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان کن تھا، اور جس کو اپنی ذمہ داری کا زیادہ احساس ہوتا ہے اس کو ذمہ داری کا خیال آتا ہے۔ یہاں تو ایسے بے حس بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنی خود پڑھنے کی ذمہ داری کا جن کو احساس نہیں ہے وہ کسی اور کی ذمہ داری کو کیا سمجھے، اپنی ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے جن کو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہر چیز کے اندر احتیاط کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ احتیاط مقصود تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، لتعجل بہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہماری طرف سے اس کو پڑھا جائے، پہلے تو اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ سے وعدہ فرمایا، اور اب اس وعدے کی تکمیل کیسی ہو تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کو آپ اس طریقے سے کیجیے۔ اللہ وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ، آگے اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کو جلدی، یعنی جو چیز جلدی نفع والی ہے، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَ عَجَّلْنَا لَهُ، یہ دنیا کو جلدی کو چاہ رہے ہیں، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو آئے گی نہیں آئے گی اس سلسلے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دن جب آئے گا تو کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے باصرہ ہوں گے. تر و تازہ الی ربھا ناظرہ، اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہیں، اور وجوہ یومئذ باصرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا. فقر اس کے مختلف معنی ذکر کیے. حاصل یہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب دیا جائے گا، اس کا ان کو یقین ہوگا. تظن یہاں یقین کے معنی میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ جیسی ایک جماعت کو دیکھا جو دیدار خداوندی کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کا جواب دیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بہت ساری آیتیں، بہت ساری احادیث ہے جس کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیدار خداوندی مومنین کو نصیب ہوگا. بلکہ جو اعلیٰ درجے کے حضرات ہوں گے ان کو تو ایک دن میں 2 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور عام لوگوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ بازار حسنہ لگے گا، شوہر جائے گا اور وہاں سے واپس آئے گا تو بیوی بھی کہے گی ولن والے کو کہ آپ بہت حسین و جمیل ہو، وہ کہے گی کہ تو بھی حسین، وہ کہیں گے کہ تو بھی حسین و جمیل ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حسنہ کا بازار ہوگا، وہاں سے ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق حسنہ عنایت کیا جائے گا. تو رؤیت خداوندی کے انکار کرنے والوں کا جواب ابن کثیر دے رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں بھی اس قسم کا کوئی فتنہ ہو تو اس فتنے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جنات نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے بھیجیے، فرشتوں نے کہا کہ ہم میں سے بنائیے، یعنی فرشتوں میں سے کسی کو منتخب کیجیے، اور بدعتیوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے. جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے لائیے، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم میں سے، اور بدعتی کہتے ہیں کہ بشر نہیں ہے تو ہمیں نہیں چاہیے. یہی ہوا حضرت کی یہ تعبیر ہے. تو یہ اس طریقے سے ان کی بھی یہ تعبیر ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمندری جہاز میں سفر کر رہے تھے، ادھر اتفاق سے حشمت علی کا آنا ہوا، یا ندیال اور آرن کے پاس کسی جگہ یہ تھا، بریلوی مولوی تھا. تو حضرت کو دیکھ کر یا غوث المدد زور سے بولا. قاری صاحب نے کہا یا سمت المدد، یہاں گوشت کی ضرورت نہیں ہے تو دریا کنارے ہیں تو مچھلی ملے گی. خیر تو ہنسی مذاق میں حضرت نے جواب دیا. تو یہ مولانا عبدالحنان صاحب فرماتے تھے پکڑا ہو تو چھوڑنا ہے نہیں، اس کا دامن جو نہیں چھوڑیں گے. ہم لوگ چھوتے تھے، مکتب میں پڑھتے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک صاحب محلے میں حاجی صاحب تھے، وہ حج پڑھنے جا رہے تھے اور بدعتیوں کے بڑے تھے. تو سارے بدعتی پورا مکتب ان کا یہاں فارغ ہو کر آ گیا اور آ کر صلاۃ و سلام ہو رہی ہے، تو گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم لوگ تو بچے تھے تو یہ سمجھا کہ گائے نے واچے رہنا چھوڑوانا. پھر بعد میں پتا چلا کہ گوشت سے کون سے گوشت مراد ہیں. کلا بل تحبون العاجلہ، جلدی سے کہ دورے سے فارغ ہو جاؤ. اور یہ کنٹھڑے والا اور وہ کچھ والا اور بھی 2-3 لوگ ہیں مسجد میں بھی دھوکہ دیتے ہیں، پہنتے تو ہیں پر نیچے اتاری دے تو لائبہ ہوں کروا نیچے کا ہے نا تو بڑے اٹھ رہے ہو، سمجھ پڑ رہی ہے. اس لیے رومال وہیں باندھنے کا ناک کے اوپر، منہ پر چاہے کم باندھو لیکن ناک ضروری ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من، دیکھ رہا ہوں میں پونے کھانچرے میں وہاں بھی ادھر ہی جاتے ہیں جیوے، آپ میدان میں نہیں آتے. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے اور کہاں جائے گا ہے کوئی رقیہ کرنے والا، اور وہ یقین کر لے گا کہ بلا شبہ یہ جدائیگی کا وقت ہے اور پندلی کے ساتھ لپٹ جائے تیرے رب کی طرف لپٹ جائے گی اور تیرے رب کی طرف اس دن چلنا ہوگا. بس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، لیکن اس نے جھٹلایا اور وہ گردانے کی. پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کے پاس حسال میں کہ وہ اترا رہا تھا. تیرے لیے ہلاکتی ہے پھر ہلاکتی ہے، پھر تیرے لیے ہلاکتی ہے پھر ہلاکتی ہے. کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ کیا وہ نطفہ نہیں تھا منی کا جو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ خونے بستہ ہو گیا، پھر اس کو پیدا کیا، پھر درست بنایا، پھر اسی سے 2 جوڑے مذکر اور مؤنث بنائے. کیا وہ ذات قادر نہیں اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں موت کے قریب ہونے کی حالت کے بارے میں اور ان ہولناکیوں کے بارے میں جو اس وقت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت قالب ثابت قدم رکھے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، اگر ہم کلا کو زجر کے لیے مقرر کرے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ابن آدم وہاں تیرا جھٹلانا نہیں چلے گا ان باتوں کے بارے میں جس کے بارے میں تجھے بتلایا گیا، بلکہ وہ اس وقت کھلم کھلا ہو جائے گا. اور اگر ہم اس کو حقاً کے معنی میں لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یعنی یقیناً جب روح اصلی تک پہنچ جائے، یعنی
تیری روح کو کھینچا جائے گا تیرے جسم سے اور وہ تیری ہنسلی تک پہنچ جائے. وہ تراقی جمع ہے ترقوتن کی, اور یہ وہ ہڈیاں ہے جو سینے کے کھدے کے اور کندھے کے درمیان ہوتی ہے, جیسے کہ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان فلولا اذا بلغت الحلقم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون وقیل من راق. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی کوئی ہے رقیہ کرنے والا جو جھاڑ پھونک کرے. ابو قلابہ نے فرمایا کیا کوئی شفا دینے والا طبیب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وقیل من راق. ایک قول یہ ہے کہ کون کھینچے گا اس کی روح کو, رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے؟ بس اس تفسیر کے مطابق یہ فرشتوں کا کلام ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بارے تعالیٰ کے فرمان والتفت الساق بالساق کے بارے میں کہ اس پر دنیا اور آخرت مل جائے گی, اور انہیں سے ایک روایت ہے والتفت الساق بالساق یعنی دنیا کے دنوں میں سے آخری دن اور آخرت کے دنوں میں سے پہلا دن پر شدت کے ساتھ مل جائے گی مگر جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. حضرت اکرمہ نے فرمایا والتفت الساق بالساق یعنی بڑا معاملہ بڑے معاملے کے ساتھ مل جائے گا. امام مجاہد نے فرمایا کہ بڑی مصیبت کے ساتھ مل جائے گی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری دونوں پندلیاں ہیں جبکہ وہ مل جائے. اسی طرح امام سدی نے امام حسن سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دونوں پندلیوں کا لپیٹنا ہے کفن میں. امام ضحاک نے فرمایا والتفت الساق بالساق یعنی اس پر دو امر جمع ہوتے ہیں کہ لوگ اس کے جسم کو تیار کرتے ہیں اور فرشتے اس کے روح کو تیار کرتے ہیں. بارے تعالیٰ کا فرمان الی ربک یومئذ المساق یعنی لوٹنے کی جگہ اور ٹھکانہ, اور یہ کہ بلا شبہ روح اٹھائی جاتی ہے آسمانوں کی طرف. پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو لوٹا دو زمین کی طرف, اس لیے کہ میں نے اسی سے ان کو پیدا کیا اور میں اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے میں ان کو نکالوں گا دوسری مرتبہ, جیسا کہ طویل حدیث بارہ میں آیا ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى یہ بتلانا ہے اس کافر کے بارے میں جو دار دنیا میں جتلانے والا ہے حق کو اپنے دل کے ذریعے سے اور روح گردانے کرنے والا ہے عمل سے اپنے جسم کے ذریعے سے, بس اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے نہ باطنی اور نہ ظاہری. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى یعنی خوش ہونے والا, اترانے والا, اکرنے والا, جس کا کوئی ارادہ اور کوئی عمل نہیں ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ یعنی ہرگز نہیں لوٹے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثم ذهب إلى أهله يتمطى یعنی تکبر کرتا ہے. امام قتادہ نے فرمایا کہ اکر کر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا یہ دھمکی ہے اور وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافر کے لیے, اترانے والے کے لیے اپنے چلنے میں, یعنی تیرے لیے حق ہے کہ تو اس طرح چلے, حالانکہ تحقیق کہ تو نے کفر کیا ہے اپنے خالق کے ساتھ, اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ, اور یہ تحکم اور دھمکی کے طریقے پر ہے, جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان ذق انک انت العزیز الکریم, اور جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, اور جیسے بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعملوا ما شئتم. اس کے علاوہ دوسری آیت ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, تو فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جہل سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. امام حضرت قتادہ نے فرمایا بارے تعالیٰ کے فرمان اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا میں کہ وعید ہے, وعید پر وعید ہے, جیسا کہ تم سنتے ہو. اور علماء نے گمان کیا ہے, علماء نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ اللہ کا دشمن ابو جہل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اس کے کپڑے کے کنارے کے ذریعے سے, پھر کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تو اللہ کے دشمن ابو جہل نے کہا کہ کیا تم مجھے دھمکاتے ہو یا محمد؟ خدا کی قسم نہیں طاقت رکھتے تم اور تمہارا کسی چیز کی, اس لیے کہ بلا شبہ میں زیادہ عزت والا ہوں ان لوگوں کے درمیان جو ان دو پہاڑوں کے درمیان چلتے ہیں. بارے تعالیٰ کا فرمان ایحسب الانسان ان یترک سدى, امام سدی نے فرمایا یعنی بیکار نہیں, دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. امام مجاہد نے فرمایا یعنی اس کو کوئی حکم نہ دیا جائے گا اور نہ منع کیا جائے گا. ظاہر یہ کہ آیت دونوں حالت کو عام ہے, یعنی اس دنیا میں بیکار نہیں چھوڑا جائے گا, یعنی کہ اس کو حکم نہ دیا جائے اور نہ منع کیا جائے, اور اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اس کی قبر میں بیکار کہ اس کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے, بلکہ اس کو حکم دیا جائے گا, منع کیا جائے گا دنیا میں, اور جمع کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف دار آخرت میں. اور مقصود یہاں یوم معاد کو ثابت کرنا ہے, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دلیل بیان کرتے ہوئے دوبارہ زندہ کرنے پر پہلی مرتبہ زندہ کرنے کے ذریعے الم یکن نطفۃ من منی یمنا یعنی انسان کمزور نطفہ تھا ذلیل پانی سے, یمنا یعنی جو ڈالا جاتا ہے پشتوں سے رحموں میں, ثم کان علقۃ فخلق فسوى پھر وہ خون بستہ ہو گیا, پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے, پھر شکل بنائی جاتی ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے, پس وہ دوسری درست خلقت میں ہو جاتا ہے جو سلیم الاعضاء والا ہوتا ہے, مذکر یا مؤنث, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی تقدیر سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعل
منه الزوجين الذكر والانثى. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یعنی کیا وہ ذات جس نے اس درست خلقت کو پیدا کیا اس کمزور نطفے سے، وہ قادر نہیں اس بات پر کہ اس کو دوبارہ زندہ کرے جیسا کہ اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے والتین والزیتون پڑھے پھر وہ اس کی آخری آیت الیس اللہ بأحکم الحاکمین پر پڑھے تو چاہیے کہ وہ پڑھے بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور جو شخص لا اقسم بیوم القیامہ پڑھے پھر وہ اس کی آخری آیت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى پر پہنچے تو چاہیے کہ وہ کہے بلا، اور جو شخص پڑھے والمرسلات پھر وہ پہنچے فبأي حدیث بعدہ یؤمنون پر تو چاہیے کہ وہ کہے آمنا باللہ۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے بارے تعالیٰ کا فرمان الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ ہم کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت کریمہ پڑھتے تھے تو آپ پڑھتے تھے سبحانک وبلا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس آیت کے پاس پہنچتے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى تو فرماتے سبحانک فبلا۔ दूसरी घर देखो बस तरह जो मन इलम ने तो देखा तो नहीं दुनिया जोया कर कल्ला इदा बलगती तराफी वकील मन रात अल्लाह तबारक तआला इन आखिरी सूरतों के अंदर कुरान करीम में अल्लाह पाक की आखिरत के जो मनाजिर है इंसानों के सिलसिले के उसको जिक्र फरमाते हैं। उसी में फरमाते हैं इदा बलगती तराफी, इंसान जब दुनिया से जा रहा है उस वक्त उसकी हंसली यानी उसका सांस अटक जाता है, गले से अंदर से निकल कर गले तक आता अटकता है और उसी में सकरात वगैरह की कैफियतें होती है, जल्दी निकलता नहीं है। उस वक्त लोग परेशान होते हैं और आपस में गुफ्तगू होती है मन रात, कोई है डॉक्टर जो इसका इलाज करे, कोई रुकिया पढ़ने वाला है, दीन का भी करते हैं दुनिया का भी, हिंदुओं में भी यही होता है मुसलमानों में भी यही होता है। तो उस मौके पर वदन नान फिराक सब यकीन कर लेते हैं कब ये दुनिया से जा रहा है। चालू कर दी तो नहीं चाल दे तवज्जो हारी रही तो कह दीजिए बुलाना जाकिर हुए वदन्ना नहुल फिराक, और यकीन कर लेगा कि गया वल्तफती साक़ बिसाक़। उसके बाद फरमाया अल्लाह पाक पिंजली पिंजली से मिलेगी। अरबी जबान का मुहावरा है, मुफस्सिरीन ने इसके कई अलग अलग मानी लिए, लेकिन सबका हासिल ये है कि कोई ऐसा मामला पेश आने वाला है जो अब तक नहीं आया और जो खतरनाक है। सबसे आसान तफसीर वही है पिंजली पिंजली से मिल जाएगी। मरने वाला जब मरता है तो उसकी दोनों पिंजलियां साथ कर दी जाती है, इसलिए कि थोड़ी देर तक इस तरह पड़ा रहा तो फिर उसके बाद ठंडा हो जाता है तो बदन गर्म होता है तो ठीक ठाक हो जाता है। तो वल तो फती साक़ बिसाक़, एक मामला दूसरे मामले से मिल जाएगा। दुनिया का आखिरी दिन और आखिरत का पहला दिन, ये भी वल तो फती साक़ हो, एक हाल दूसरे हाल से मिल जाएगा। कुछ हजरात ने कहा कि एक शिद्दत दूसरी शिद्दत के साथ, कुछ ने फरमाया कि मुसीबत मुसीबत के साथ, और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यही पिंजलियां हमारी और यही ज्यादा करीब तफसीर है। लेकिन चूंकि अरबी जबान में साक़ का लफ्ज खाली पिंजली ही के लिए नहीं बोला जाता है और भी दूसरे बड़े उमूर के लिए भी, जैसे आप इससे पहले सुन चुके हैं सालतिल हरब, लड़ाई का भड़क उठना, इस तरीके से साक़ पिंजली इंसानी पिंजली से या अल्लाह तबारक तआला की तरफ से कोई और बड़ा अम्र पेश आएगा। इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़, तुम सबको जाना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, अबू जहल ने नमाज पढ़ी, मुराद यही है कि न तस्दीक की और तस्दीक के नतीजे में नमाज आती है वो भी नहीं पढ़ी। वलाकिन कद्दब व तवल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें उसके सामने पढ़ी जैसा आगे आ रहा है। औला लक फऔला सुम्मा औला लक, तेरे लिए हलाकत फिर हलाकत, बार बार हलाकत उसको कही तो ये घबरा गया। उसने कहा कि मैं मक्का के सरदारों में से हूँ और आप मेरे लिए ये जुमला कह रहे हो। और नऊज़ु बिल्लाह उसके बाद कहा कि आप और आपके खुदा दोनों को मैं ला तस्ततीउ अन, आप कुदरत नहीं रख सकेंगे। खैर ये इसकी बकवास थी। जब अल्लाह पाक की तरफ से आया तो छोटे बच्चों ने ही कूद कर उसका मुकाबला किया और आए तो मदीना वालों ने ही उसको ज़बह किया। जो कुछ बाकी था इब्न मसूद वगैरह ने जो ठंडा पार दिया उसको, वो चाह रहा था कि मक्का का कोई सरदार मुझे कत्ल, मदीना के मुहाजिरीन में से जो सरदार है उनमें से कोई मुझे कत्ल करे तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक कौम के आदमी को एक कौम के आदमी ने मारा। लेकिन अब कारून यहाँ तो काश्तकारों ने मुझे मारा, ये इनके लिए बड़ी, ये अल्लाह पाक का निजाम था। है तो मुश्रिकीन तुम मज़हब इला अहलिही यतमत्ता, अपने घर वालों में खुश था, मुराद काफी तकब्बुर करता था, इतराता था, शिर्क और कुफ्र में दंदनाता था। अल्लाह तबारक तआला फरमाएंगे ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, ये आयत आ चुकी है इससे पहले। ये कोई खाने के लिए नहीं कहा जाएगा, अब तक इनकार करता था तो धमकाने के लिए फरमाया जाएगा।
اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ سمجھتا ہے کہ سدى لا یبعث، دوبارہ زندہ نہ کیا جائے، یا عبث بیکار ہی پیدا کیا گیا ہے. الم یکن نطفۃ، پھر انسان کو یاد دلایا ابو جہل کو کہ تو کہاں سے کہاں آیا. اور ہر کافر اور متکبر کو اللہ پاک کی آیتوں کے ذریعے فرماتے ہیں الم یکن نطفۃ، ایک ماء مہین کا ایک چھوٹا سا قطرہ، اور اس کے ذریعے پوری انسانی زندگی کی تخلیق ہوتی ہے، علقہ، پھر مضغہ اور اس طرح کی تمام چیزیں. ایک یورپ کا سائنسداں اسی آیت پر ایمان لے آیا. اس نے کہا کہ 150 سال پہلے تک دنیا میں کوئی اس طرح کے کیمرے نہیں تھے جس کے ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش اور تربیت کس انداز میں ہوتی ہے اس کو کوئی جانے. 1400 سال پہلے اس طریقے سے فرما دیا جانا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اور جیسا فرمایا اسی کے مطابق انسانی تخلیق اندر وجود میں آتی ہے. ایک تو یہ کہ علل تک تھوک دیا، سائنسدانوں میں رات دن تھوک تھاک بھی کچھ چلتا ہے. ابھی جو ہمارے مقررین بھی تھوک تھاک کرتے ہی رہتے ہیں جنہیں ہمارے علماء بھی، تو ان کے جو کچی استعداد والے ہوتے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے. تو ان کے یہاں بھی اس طریقے سے معلوم سب کے حاجی نے پڑھنے کے زمانے میں پڑھا نہ ہونے کالے احمد چڑی نے موٹا تھے گیا، اور کچھ ڈاکٹر بنے تو ہی دو بلوا ہے، اور عالم بنے ہیں تو امت کا دو بلوا ہے، اور مشکل وہاں دو یا آخرت مشکل کر رہے ہیں وہ دنیا کو ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ترتیب بتلائی اسی ترتیب پر انسان کی تخلیق آج بھی ہو رہی ہے. جب سے انسان وجود میں آیا تب سے ایک ہی انداز کے اوپر یہ تخلیق اللہ پاک کا نظام ہے. قرآن کریم کی کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے عقیم میں اللہ تبارک تعالیٰ استفہاماً پوچھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ کہا جائے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، تلاوت ہو رہی اس وقت کہا جائے یا نفل قرات پڑھ رہے ہوں اس وقت. فرائض میں ہمارے یہاں گنجائش نہیں کہ امام صاحب علیہ اللہ بولے نا آپ زور سے بولو بلا وانا علی ذلک، آمین زور کی نہ بولا تو پوچھا پوچھائی ہمارے یہاں. تو یہ اس طرح کی دعائیں نفل نمازوں میں آدمی پڑھ سکتا ہے. اس آیت کے بعد اس طرح کے جملے فبأي حدیث بعدہ یؤمنون آمنا باللہ، کیوں نہیں؟ یعنی اللہ پاک جب استفہام پوچھتے ہیں تو یہ تقریر کے لیے ہے، ثبوت کے لیے ہے، تو ثبوت کا جواب دیا جائے. سورۃ الانسان مدنی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ حل اتی علی الانسان پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. کیا نہیں آیا انسان پر ایسا وقت زمانے میں سے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، بلا صبح ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوق نطفے سے کہ ہم اس کی آزمائش کرے، پھر ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، بلا صبح ہم نے اس کے راستے کی رہنمائی کی، یا تو وہ شکر گزار بنا یا تو ناشکرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے انسان کے بارے میں کہ بلا صبح اس نے اس کو وجود بخشا بعد اس کے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے اس کے حقیر اور اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پھر اس کو بیان کیا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، یعنی مخلوق المشجوع المسیج، یعنی ایسی چیز کہ اس کا باز حصہ باز میں ملا ہوا ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یعنی آدمی کا پانی عورت کے پانی کے اور عورت کا پانی جب مل جائے اور ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جائے، پھر وہ منتقل ہو جائے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی بات اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف. حضرت اکرمہ امام مجاہد نے فرمایا امشاج یعنی مرد کے پانی کا عورت کے پانی کے ساتھ ملنا. بارے تعالیٰ کا فرمان نبتلیہ یعنی ہم اس کو آزمائے، جیسے کہ بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان لیبلوکم ایکم احسن عملا فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی ہم نے اس کے لیے کان بنائے اور آنکھ بنائی جس کے ذریعے سے وہ طاقت رکھتا ہے عبادت کرنے کی اور نافرمانی کرنے کی. بارے تعالیٰ کا فرمان انا ہدیناہ السبیل، یعنی ہم نے اس کے سامنے واضح کر دیا، بیان کر دیا، اور ہم نے اس کے سامنے اس کا راستہ دکھا دیا، جیسے کہ بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی، جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان وہدیناہ النجدین، یعنی ہم نے اس کے سامنے خیر کے راستے کو اور برائی کے راستے کو واضح کر دیا. اور یہ حضرت اکرمہ امام مجاہد اور جمہور کا قول ہے. اور ضحاک امام سدی سے روایت کیا گیا انا ہدیناہ السبیل یعنی اس کا رحم سے نکلنا، اور یہ قول غریب ہے اور صحیح مشہور پہلا قول ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان اما شاکرا و اما کفورا، منصوب حال کے بنا پر بارے تعالیٰ کے فرمان میں انا ہدیناہ السبیل کے ہاسی اس کی تقدیر عبارت اس طرح ہوگی فہو فی ذلک اما شقی و اما سعید، بس وہ اپنی صلت میں یا تو بدبخت بنے گا یا نیک بخت. جیسے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ تمام لوگ صبح کرتے ہیں پس وہ اپنی ذات کو بیچنے والے ہوتے ہیں، پھر اس کو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں یا اس کو آزاد کرنے والے ہوتے ہیں. اور تحقیق کے گزر کا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، یہاں تک کہ جب اس کی زبان بولنے لگتی ہے تو یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا تو ناشکرا ہوتا ہے۔ امام احمد نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی نکلنے والا جو نکلتا ہے مگر اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر جب وہ نکلتا ہے اس کام کی وجہ سے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تو فرشتہ اس کے پیچھے چلتا ہے اپنے جھنڈے کے ساتھ، بس وہ برابر فرشتے کے جھنڈے کے تحت رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ کر آ جائے۔ اور اگر وہ نکلتا ہے اس کام کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو شیطان اس کے پیچھے جاتا ہے اپنے جھنڈے کے ساتھ، بس وہ برابر شیطان کے جھنڈے کے نیچے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے طرف واپس لوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی تخلیق کو ذکر فرماتے ہیں، سورج کا نام بھی انسان رکھا۔ یہ سب سائیکولوجیکل مضامین ہیں جو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ آج کی دنیا میں اسکولوں اور کالجوں میں سائیکولوجی کا علم سکھلایا جاتا ہے، گجراتی میں منو وگنان بولتے ہیں، منو وگنان، جیسے من کی باتیں ہیں من کا وگنان۔ تو قرآن کریم نے انسانی سائیکولوجی کو ذکر کیا۔ انسانی علوم میں سائیکولوجی کے علوم آج سے 50 سال 100 سال پہلے سے شروع ہوئے، اور قرآن کریم نے انسانی نفسیات کو، انسانی سوچ کو، انسان کیا کیا ارادے کرتا ہے ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ اس قسم کے مضامین اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان پر ایک زمانہ ایسا یقیناً گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یا تو 9 مہینے جس میں بالکل ہی اس کا وجود تو تھا لیکن مختلف مراحل میں، یا اس سے پہلے پیدائش سے پہلے کا مرحلہ یعنی علوق سے بھی پہلے کا، علوق وہی بچہ کا ماں کی رحمدانی میں جمع ہونا، اس سے پہلے کا حال بھی ایسا تھا کہ کوئی قابل ذکر نہیں تھا۔ پھر یہ 9 مہینے میں بھی قابل ذکر نہیں رہا، مختلف مراحل سے گزرتا رہا۔ اللہ پاک نے اس کے جو مختلف مرحلے ذکر کیے، اس میں یہاں آیت میں من نطفۃ امشاج فرمایا، مرد اور عورت دونوں کا نطفہ ملتا ہے، بین الصلب والترائب، عورت کی ترائی بھی اگلا حصہ اور مرد کا پچھلا حصہ، یہ منی کے جمع ہونے کی جگہ ہے سائنسی حساب سے۔ قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ من نطفۃ امشاج کی تفسیر عامۃ مفسرین نے وہی کی جو آپ سن چکے ہیں کہ جب شوہر اور عورت دونوں کا نطفہ ملتا ہے اور بچہ وجود میں آتا ہے، اس کو ملا جلا من نطفۃ امشاج کہا۔ لیکن قرآن کریم کی وہ آیتیں جن کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق سے ہے، یا آج کی زبان میں جس کا تعلق سائنس سے ہے، چاہے وہ سائنس انسانی ذات سے ہو، جانوروں کی چیزوں سے ہو، یا کائنات کے ٹھوس مادوں میں اللہ پاک نے جو چیزیں رکھی ہیں ان کی، قرآن کریم کی آیتوں کا کچھ ظاہر وہ ہے اس قسم کی آیتوں کا کہ جس کے مطالب اور جس کے معانی واضح ہے، اس میں تو مفسرین کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن وہ آیتیں کہ ان کے معانی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن سائنس ترقی کرتا ہوا علم ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے انسانوں کے سامنے سائنس اتنی ترقی کیا ہوا نہیں تھا، اور آج کی دنیا کا حال ہے کہ ہر چیز میں لوگ سائنس کو تلاش کرتے ہیں۔ سائنس کا معنی عقل اور شعور اور سمجھ کی چیز، پھر وہ سائنس کی مختلف الگ الگ قسمیں ہو گئی، پولیٹیکل سائنس ہوا، مودی نے وہی پڑھا ہے کہ نہیں، کیا کچھ رکھے رہے یہاں بیٹھے ہوئے کچھ رکھ رہے ہیں اس طرح۔ تو قرآن کریم نے اس قسم کے مضامین کو ذکر تو کیا، لیکن اس کی تفسیر زمانی تھی۔ ہر زمانے کی انسانی علوم نے جتنی ترقی کی تھی، مفسرین بھی انہی چیزوں کو ذکر کریں گے اپنے زمانے کی چیزوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے زمانے کا جو سائنس ہوگا اس کے مطابق وہ سمجھائیں گے۔ اس لیے ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری آیتوں کی تفسیر میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تفسیر منقول ہو، وہاں تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وضاحت نہیں فرمائی اور چھوڑ دیا انسانوں پر، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان آیات کو رکھا ہی ایسا ہے کہ قیامت تک ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے سمجھیں گے۔ اب اگر کسی مفسر نے پہلے کوئی تفسیر کی ہو اور بعد کا مفسر دوسری تفسیر کرے تو یقیناً یہ ہو سکے گا ان چیزوں میں جو عالم جن کا تعلق عالم انفس اور عالم آفاق سے ہے۔ انفس ہے کہ انسانی جان، اور آفاق اس کے علاوہ پوری اوپر تک کی دنیا، جن چیزوں میں ان کا تعلق ہے تو ہر زمانے کا مفسر بھی اپنے زمانے کی علمی چیزوں سے متاثر ہو کر، سائنس کی چیزوں سے متاثر ہو کر بات کرے گا۔ اس لیے ایسا بھی ہوا ہے کہ متقدمین نے آیت کی تفسیر کچھ کی اور متأخرین آئے انہوں نے اس کی تفسیر، اس لیے کہ یہ وہ چیز نہیں تھی کہ جس کا تعلق انسانی علم سے ہو، بلکہ زمانی علوم سے تھا۔ ہر زمانے میں جتنی سائنس نے ترقی اس کے مطابق۔ اب اسی پر یہ آیت ہے من نطفۃ امشاج۔ اکثر مفسرین نے ہمارے یہی کیا۔ دوسری بات، ہمارے مفسرین قرآن اور حدیث میں تو ماہر ہوتے ہیں، لیکن طب ہے، سائنس ہے،
ان چیزوں کے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار اس قسم کی آیتوں کی تفسیر وہ کبھی زمانی کر دیتے ہیں، اور وہ ان کے زمانے کے ساتھ ہوتی ہے. بعد والے آ کر کہتے ہیں کہ نہیں فلاں مفسر نے لکھا تو اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. اللہ کے بندے یہ انہوں نے جو کیا تھا وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے سوچ کر کیا تھا. اس لیے اس قسم کی آیتوں کی تفسیر میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس لفظ من نطفۃ امشاج پر اکثر ہمارے علماء کرام نے یہی لکھا، لیکن ڈاکٹر مورس بوکائی جو اس فن کے ہی آدمی تھے، ڈاکٹر بھی تھے اور اللہ پاک نے ایمان کی بھی توفیق سے نوازا بعد میں، انہوں نے بائبل قرآن اینڈ سائنس کے اندر جب یہ آیت کریمہ پر گفتگو کی انسانی جسم کے اعتبار کی، انسانی تخلیق کے اعتبار سے، تو انہوں نے کہا کہ عامۃً مفسرین من نطفۃ امشاج سے مراد مرد اور عورت کا معنی لے رہے، لیکن میں اس سے تھوڑا آگے کی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر مورس یہ کہہ رہے ہیں خود مرد کا نطفہ جو بنتا ہے اور عورت کا جو نطفہ بنتا ہے یہ خود مختلف چیزوں سے بنتا ہے. ایک تو مرد اور عورت کا نطفہ ملا اور الگ الگ نطفے مل کر بچے کی پیدائش، لیکن مرد کا نطفہ بنا تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خوراک کی بہت ساری چیزیں لی، اور اسی طریقے سے آلے تناسل کے نیچے کی جو اندازانیاں ہیں ان کے اندر سے بھی کچھ رس نکلتا ہے. آج کل لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بڑی عمر میں پروسٹیٹ کی، اور پھر اس سے کینسر بھی ہو جاتا ہے پروسٹیٹ کا، یہ بھی وہ نلیوں ہی کا مسئلہ ہے. تو ڈاکٹر مورس بوکائی کا یہ کہنا ہے کہ پروسٹیٹ تو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے بھی کچھ چیزیں نکلتی ہے، نیچے کی اندر کے حصے سے بھی نکلتا ہے اور جسم سے بھی نکلتا ہے، کئی چیزوں کا مجموعہ ملا کر مادہ منویہ بنتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ من نطفۃ امشاج خود مرد کا مادہ منویہ، اسی طرح خود عورت کا مادہ منویہ خود من نطفۃ امشاج، وہ بھی یعنی الگ الگ چیزوں سے مل کر بنا. اور عموماً مفسرین نے دوسرا ذکر کیا. اسی طرح آیت کریمہ اگلی آئی من علقۃ، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں علقہ کا معنی ہے چپکنا. تمام مفسرین نے علقہ کا معنی خون بستہ کیا، جمع ہوا خون. اور مورس بوکائی کا کہنا ہے کہ بچے کی پیدائش کے مرحلے میں کبھی بھی خون بستہ نہیں ہوتا ہے. سائنسی حساب سے بچے کی جو پرورش اور تربیت ہوتی ہے نطفے سے لے کر بچہ بننے تک کی، اس پورے مرحلے میں کہیں بھی خون جمع ہوا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے مفسرین نے کسی زمانے میں ترجمہ، تو اب یہ اگر کوئی سائنس کا انکار کرے تو قرآن کا انکار نہیں ہوا، مفسرین کا انکار ہوا جنہوں نے علقہ کا ترجمہ کس کا کیا، خون بستہ کا. اور اگر سائنس انکار کرتی ہے، خیر اس مسئلے میں تو من نطفۃ امشاج میں تو ڈاکٹر مورس بوکائی کی بات بھی صحیح ہے اور دیگر مفسرین کی بات بھی صحیح. انہوں نے کہا کہ خود مرد کا نطفہ الگ الگ چیزوں سے ملا ہوگا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ ملے ہوئے دونوں نطفے مل کر بھی تو الگ ہوا، اس لیے کوئی اختلاف دونوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوا، لیکن علقہ میں ہوا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علقہ کا معنی چپکنا. اللہ تبارک تعالیٰ مادہ منویہ کو ایک مدت کے بعد اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ رحم دادی میں جا کر چپک جاتا ہے، پھر عورت سے اسقاط نہیں ہوتا ہے، گربھپات نہیں ہوتا ہے عمومی طور پر. پھر دوائی وغیرہ کھا کر کچھ کرے وہ الگ ہے، لیکن عام احوال میں اللہ تبارک تعالیٰ اس پانی کے قطرے کو جما دیتے ہیں اور پھر اس پر یصورکم کیف یشاء، جس طرح چاہے تصویر بناتے. پانی پر تصویر بن کے انسان بنتا ہے، تصویر صورت نہیں بنانے کی، تصویر اس کا پورا پروسیس جو ہوتا ہے پورا کا پورا اس کو کہا جاتا ہے. خیر نبتلیہ، اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو آزماتے ہیں. انا اعددنا للکافرین سلاسل واغل. کتاب ہے مولانا تقی صاحب کی اسلام اور جدت پسندی، اس میں بھی مولانا نے اس موضوع کو، اس مضمون کو تھوڑا چھیڑا ہے، لیکن اور دوسرے مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ سائنس کی دنیا کو قرآن میں کتنا معاون سمجھا جائے. سائنس کی چیز تدریجی مرحلہ ہے انسانی علوم میں سے، یعنی انسانی معلومات میں سے ہے تو اللہ پاک کا علم، لیکن انسان کی معلومات اس سلسلے میں جتنی ہوئی تو کچی بھی ہوتی ہے پکی بھی ہوتی ہے، کچھ وہ ہے جو مسلمہ اصول کی طرح چلتی ہے. ان آیتوں کی تفسیر میں تو اگر سائنس کی ان چیزوں سے بات کی جائے تو قابل اعتبار، لیکن قرآن کریم کی وہ آیتیں جن کی تفسیر متعین نہیں ہے، اور سائنس کی روشنی میں جیسے ترکی کے ایک سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ من علقہ کا معنی ہے جھونک، جھونک એટલે જરૂરી، تو یہ ایسے نہیں کھیتوں کے اندر ہوتا ہم تو بہت سارے علوم قرآن کے وہ ہے جو دیہات والوں کو ہی سمجھ میں آتے ہیں، برود میں رہنے والوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، وہ دیہات ہی سے وابستہ ہے. تو اب انہوں نے ترجمہ کیا جھونک کا، اور جھونک چپک جاتی ہے، وہ پھر بھی بڑے ہی نہیں، نہیں تو جانوروں کو چوس لیتی ہے، وہ خون ان کا چوس لیتی ہے. بس میں تو ایسے نہیں ضروری بگائے اور کے نہیں، وہ ادھر والے گلا والا تو نہیں، کومڑا والا یہ تو بیچارے ریگستانی علاقے والے ہیں، لیکن جانور تو پالتے ہیں نہیں، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے کہ نہیں، کہ سنا بھی نہیں ہوگا. اس لیے آدھا علم باقی رہے گا جب تک دیہاتوں میں نہیں رہیں گے.
دیہات والوں کو دیکھیں گے نہیں. إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بلا شبہ ہم نے تیار کی ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور آگ. بلا شبہ نیک لوگ پیئیں گے ایسے جام سے جس کی ملاوٹ کافر سے ہوگی. ایک ایسا چشمہ ہے جس سے پیئیں گے اللہ تعالیٰ کے بندے اور وہ اس کو بہا کر لے جائیں گے. وہ اپنی نظر کو پورا کرتے تھے اور ڈرتے تھے ایسے دن سے جس کا شر عام ہوگا. اور وہ کھانا کھلاتے تھے اپنے چاہت کے باوجود مسکینوں کو اور مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. بلا شبہ ہم اور کہتے تھے کہ بلا شبہ ہم تم کو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر. ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکر. بلا شبہ ہم شکریہ. بلا شبہ ہم ڈرتے ہیں ہمارے رب سے ایسے دن سے جو اداسی والا اور سختی والا ہوگا. پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچا لیں گے اس دن کے شر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تر و تازگی اور خوشحالی عطا کرے گا اور ان کو بدلہ دے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے تیار کی ہے کافروں کے لیے. ان کو بدلہ دیں گے باغات اور ریشم سے، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے کافروں کے لیے کافروں کے لیے تیار کیا ہے اپنی مخلوق میں سے، یعنی زنجیر، توق اور جہنم، اور وہ شعلہ ہے اور وہ جہنم کی آگ میں جلانا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ان چیزوں کو جو اس نے ان بدبختوں کے لیے تیار کیا ہے جہنم میں سے، تو اس کے بعد فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اور تحقیق یہ معلوم ہے کہ کافر میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور عمدہ خوشبو ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے باوجود جس کی ساتھ ساتھ جو ان کو زیادہ دیا جائے گا جنت کی لذتوں میں سے. حضرت حسن نے فرمایا کہ کافور کی ٹھنڈک سونٹ کی عمدگی میں ہوگی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عین یشرب بها، کافور جیسی ٹھنڈک ہوگی اور زنجبیل جیسی خوشبو ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. اور یہ وہ ہے جو ملایا جائے گا ان نیک لوگوں کے لیے کافر میں سے. یہ ایسا چشمہ ہے جس سے مقربین پیئیں گے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خالص بغیر کسی ملاوٹ کے، اور وہ اس کے ذریعے سے سیراب ہو جائیں گی. اور ان میں سے بعض حضرت نے فرمایا کہ یہ مشروب اپنی عمدگی میں کافر کی طرح ہوگا، خوشبو میں کافر کی طرح ہوگا. اور بعض حضرت نے فرمایا کہ وہ کافر ہی کا چشمہ ہوگا. باری تعالیٰ کا فرمان یفجرونها تفجیرا، یعنی وہ تصرف کریں گے اس میں جس طرح چاہے، جہاں چاہے، اپنے محلوں میں سے، اپنے گھروں میں، اپنی مجلس گاہوں میں، اپنی جگہوں میں. اور تفجیر وہ پیچھے لے جانا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. اور امام مجاہد نے فرمایا يُفَجِّرُونَا تَفْجِيرًا، یعنی وہ اس کو بہا کر لے جائیں گے جہاں وہ چاہیں گے. امام فاروق نے فرمایا کہ وہ اس میں تصرف کریں گے جس طرح وہ چاہیں گے. باری تعالیٰ کا فرمان يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب کی تھی، یعنی عبادت کو ادا کرنے میں سے، اور ان چیزوں کو جو انہوں نے اپنے اوپر واجب کیا تھا نظر کے طریقے سے. حدیث میں ہے کہ جو شخص نظر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص نظر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. اور وہ لوگ ان محرمات کو چھوڑتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، ڈرتے ہوئے برے حساب کے دن سے، معاد کے دن. اور یہ وہ دن ہوگا کہ اس کا شر پھیلا ہوا ہوگا، عام ہوگا تمام لوگوں کو، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ پھیلا ہوا ہوگا. امام قتادہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کا شر اس دن پھیلا ہوگا یہاں تک کہ آسمان و زمین بھر جائیں گی. باری تعالیٰ کا فرمان وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر اس پر سیاق کے دلال کرنے کی وجہ سے، اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ زمین لوٹ رہی ہے کھانے پر، یعنی وہ کھانا کھلاتے تھے اپنے محبت کی حالت میں اور ان کے اس کو خواہش کی حالت میں. یہ امام مجاہد، امام مقاتل نے فرمایا، اور اس کو اپنے جری نے پسند فرمایا، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اور جیسے باری تعالیٰ کا فرمان لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. امام بيهقي نے روایت کیا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، بس انہوں نے ایک انگور کی خواہش کی جو سب سے پہلے انگور آئی. بس حضرت صفیہ کو بھیجا، یعنی اپنے بیوی کو بھیجا. بس
حضرت صفیہ نے 1 درہم کے بدلے ایک گچھا خریدا. پھر قاصد ایک سائل کو لے کر آیا. پھر جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے تو سائل نے کہا کہ سائل. بس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم اس کو دے دو. پس انہوں نے ان کو یہ دے دیا. اور صحیح حدیث میں کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم تندرست ہو, لالچ رکھنے والے ہو اور مالداری کی امید کرتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو, اور یعنی تمہارے مال سے محبت کرنے کی حالت میں اور تمہارے اس پر حرص کرنے کی حالت میں اور تمہارے اس کی طرف ضرورت کی حالت میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جہاں تک مسکین اور یتیم کا تعلق ہے تو تحقیق کے ان دونوں کی وضاحت اور ان دونوں کی صفات بیان کی جا چکی. جہاں تک قیدی کا تعلق ہے تو حسن اور حضرت ضحاک نے فرمایا کہ قیدی وہ جو قبلہ والوں میں سے ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان کے قیدی اس دن مشرکین تھے, اور ان کی تائید بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا بدر کے دن کہ وہ قیدیوں کا اکرام کرے. بس وہ ان کو مقدم رکھتے تھے اپنے اوپر کھانے کے وقت. حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اس سے مراد غلام ہے. اس کو ابن جریر نے پسند کیا آیت کے عموم کی وجہ سے مسلم اور مشرک کے لیے, اور تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا تھا غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کا. یہاں تک کہ آخری بات جس کے ذریعے سے اپنے وصیت کی آپ فرمانے لگے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, یعنی نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. امام مجاہد نے فرمایا هو المحبوس, یعنی وہ لوگ جو روکے ہوئے ہو, یعنی وہ کھانا کھلاتے ہیں ان لوگوں کو حالانکہ وہ ان کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں, اپنی زبان حال سے کہتے ہوئے انما نطعمکم لوجہ اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اس کی رضامندی کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, یعنی ہم نہیں طلب کرتے تم سے بدلہ جس کے ذریعے سے تم ہمیں بدلہ دو, اور نہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو لوگوں کے سامنے. امام مجاہد نے فرمایا بہرحال اللہ کی قسم یہ انہوں نے اپنی زبانوں سے نہیں کہا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کی دلوں کی بات کو جان لیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان کی تعریف فرمائی تاکہ اس میں رغبت کرنے والے رغبت کریں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, بلا شبہ ہم یہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہم کو اپنی مہربانی سے نوازے سختی کے دن میں, تکلیف کے دن میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا عبوس یعنی تنگی کا دن, قمطریر یعنی لمبا دن. حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ کافر مایوس ہو جائیں گے اس دن یہاں تک کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے پسینہ بہے گا تارکول کی طرح. امام مجاہد نے فرمایا عبوس یعنی دونوں بھوؤں کو چڑھانے والا, قمطریر یعنی چہرہ سکڑ جائے گا ترشدو کی وجہ سے. سعید بن جبیر امام قتادہ نے فرمایا کہ اس میں چہروں میں اس وقت اداسی آ جائے گی ہولناکی کی وجہ سے. قمطریر سکڑ جائے گی پیشانی اور وہ حصہ جو دو آنکھوں کے درمیان ہوتا ہے ہولناکی کی وجہ سے. ابن زید نے فرمایا کہ عبوس سے مراد شر ہے اور قمطریر سے مراد شدید ہے. ابن جریر نے فرمایا کہ قمطریر سے مراد شدید ہے. کہاں جاتا ہے هو یوم قمطریر و یوم قماطر و یوم عصیب و عصب صب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا, اور یہ بلغ تناجس کے باب سے ہے. فوقاهم اللہ شر تناجس بلغ کے باب سے ہے. فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم, یعنی ان کو امان دے دیا جائے گا ان باتوں سے جس سے وہ ڈرتے تھے. ولقاهم نضرا یعنی ان کے چہروں میں, وسرورا یعنی ان کے دلوں میں. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبصرہ, اور یہ کہ دل جب خوش ہوتا ہے تو چہرہ روشن ہو جاتا ہے. کعب بن مالک نے فرمایا اپنی طویل حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا یہاں تک کہ گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے خوشی کی حالت میں, اس حال میں کہ آپ کے چہرے کی لکیریں چمک رہی تھی. باری تعالیٰ کا فرمان وجزاہم بما صبروا, یعنی ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کو دیا اور ان کو ٹھہرایا اور ان کو ٹھکانہ دیا جنتا وحریرا, یعنی کشادہ محل اور خوشگوار زندگی اور بہترین لباس. اس سے پہلے سلاسل کا بھی گفتگو آ گئی کہ اتنی لمبی 70 گز کی ہوگی اور کیسی خطرناک ہوگی. جب ان کا ذکر کیا تو نیک لوگوں کا بھی ذکر فرما رہے ہیں کافور. جنت میں گلاس کے اندر ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے جس میں ملاوٹ ہوگی کافور. جو اندر کی چیز ہوگی وہ تو کوئی پھل ہوگا لیکن اس میں ملاوٹ اللہ پاک کی طرف سے کافور کی. کافور ٹھنڈا ہوتا ہے, ٹھنڈک ہوتی ہے اس سے, اور زنجبیل یہ گرم ہوتا ہے. ان دونوں کی آمیزی زنجبیل کو جانتے ہو نہیں, زنجبیل کے زیرہ ہے. تو یہ اس طریقے کی یہ دونوں چیزوں کی ملاوٹ, ٹھنڈی اور گرم دونوں چیزوں کی ملاوٹ کی جائے گی. پہلے زمانے میں جو دوسرے لگے کھانا پکاتے تھے تو اس کے اندر باقرا نے رینگڑوں آجا انہوں تو ایک کی گرمی نے ایک کی سردی, اسی طرح پیاز نے گونگڑی اور گونگڑی نے
हमारे साथ एक साथी पढ़ते थे, देवला शरीफी के थे, इत्तेफाक से कोंगड़ी निकल गया तो पूरे पढ़ने के ज़माने में उसको बेचारे को सूरत जिला वाले हैं नहीं याद रह जाता है इनको, ऐसा बात है। तो अंदर देखो तो ये बता के और क्या, ये पुराने ज़माने के लोग करते थे। कुरान करीम ने भी बतलाया कि जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करो तो सिर्फ ठंडी इस्तेमाल मत करो, सिर्फ गर्म इस्तेमाल मत करो। अपने ज़माने, अपने माहौल और अपने इलाका जैसा होता है ठंडा गर्म, इसके मुताबिक। इस तरह किसी की तबीयत ठंडी गर्म हो, पुरानी डॉक्टरी हकीमी जो चीज़ थी उसमें यही इलाज होता था कि इंसान के मिजाज को देखते थे। कभी आप कहीं जाएंगे किसी हकीम साहब के पास तो वो कहेंगे कि आपके मिजाज में खुश्की है, लेकिन तड़ी वाली खुश्की है कि खुश्की वाली ही खुश्की है, खुश्की में भी फिर कुछ थोड़ी तड़ी हो और एक बिल्कुल खुश्की हो। इस तरीके से खाने पीने की चीज़ों में भी, मुफरत चीज़ों में भी, ये दवाइयों में भी ये होता है। मुफरत हो तो अलग और मुरक्कब हो तो, मुफरत है तो गर्म है और मुरक्कब यानी जमा कर दी, मुरक्कब भी बस ना हो तो मुरक्कब का मतलब यही है कि ये जैसे ये दोनों, तो ये शरीयत अल्लाह पाक जन्नत के अंदर ऐसी नेमतें अता फरमाएंगे। हालांकि वहाँ तो कोई गर्मी सर्दी का सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मिजाज का एतदाल बाकी रखने के लिए चीज़ें जिक्र फरमाई। आई नहीं यशरबु बिहा इबादुल्लाह, ये चश्मा होगा। दुनिया में तो गिलासों में आता है और अल्लाह पाक के यहाँ चश्मों में आएगा, ये पूरा उबलता हुआ जरा भी कुछ इसमें कमी नहीं। जैसे पानी देख रहे हैं आप, कुएं में से निकलता है तो नीचे चश्मे होते हैं सौत पानी के और उसी में से पानी निकलता है। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नहरें होगी। सुनी चुके हैं आप सूरह मुहम्मद के अंदर असल मुसफ़ा, 4 किस्म की जो जन्नत की नहरें जिक्र फरमाई। युफज्जिरूनहा तफजीरा, उसकी तफसीर फरमाई नीचे कि वो जैसे चाहेगा इस तरह जाएगी। जन्नत के अंदर कहीं महल में बैठा हुआ है और ये आया कि मुझे चश्मे में से पीना है कुछ, यानी यही शरबत पीना है तो रिमोट कंट्रोल उसके पास होगा। जन्नत का रिमोट कंट्रोल, दुनिया का नहीं है। यहाँ बैठे बैठे जब इस तरह कर सकते हैं, इजराइल में बैठे हुए रिमोट कंट्रोल से ईरान के बड़े साइंटिस्ट को मारा गया, रखा गया ईरान ही में, लेकिन उसका सामान है, इसका जो रिमोट कंट्रोल था वो इजराइल में बैठे किया। तो दुनिया का इंसान अगर अपनी एक जगह से बैठकर, ये जो टाइम बम होते हैं ये भी कैसे फूटते हैं, टाइम से सेट किए हुए होते हैं, जैसा टाइम होता है ये फटते हैं। तो दुनिया का इंसान जब एक जगह बैठे हुए दूर की जगह तक ये कर सकता है, तो जन्नत का जन्नती आदमी भी यही करेगा। रिमोट कंट्रोल उसका होगा कि जिसके जरिए टेका छोड़कर पाटले पर से आपका वजन और किताब का ना आपके इलम का वजन ऐसे पाटलो। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं युफज्जिरूना तफजीरा। उसी को फरमाए कि हजरत कहेंगे कि इधर तो उधर, खाली इशारा करीसू तो अब है नहीं, मोबाइल के अंदर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इशारे करो ने सब कुछ होता है, अभी भी हो ही रहा है और बोलने से भी होता है, जो बोला वो उसके मुताबिक चीज अंदर से आ जाती है। तो जब दुनिया की चीजों में ये होता है, तो जन्नत में अगर ये रिमोट कंट्रोल है और वो जन्नती महल में बैठा हुआ है, वहां भी आ सकता है। वो बागात में घूमने के लिए गया, वहां भी मांगे तो वहां भी अल्लाह पाक की तरफ से ये युफज्जिरूनहा तफजीरा की तफसीर फरमाई नीचे। कुसूरिहिम दूरिहिम मजालिसिहिम महालिहिम, जहां जहां बैठेंगे वहां। आगे इसके बाद फरमाया यूफून बिन्नज़्री, दुनिया के अंदर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। जो अल्लाह के लिए नेकी की और तकवा की मन्नतें मानते हैं उसको पूरा करना है, और गलत किस्म की मन्नत मानी तो कफारा कर देना है और उस मन्नत को पूरा नहीं करना है। वो यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, ऐसे दिन से डरते थे जिसका शर मुस्ततीरा एक दो सेकंड का नहीं होगा, वो दिन ही 50 अल्फ सना होगा, तो उसका शर भी ऐसा ही होगा। तो मुस्ततीर का माना मुसलसल तवातुर के साथ। युतिमुन ताम, ये वो लोग हैं जिनको जन्नत की नेमतें मिलेगी। दुनिया में खाना दूसरों को खिलाते हैं, अला हुब्बिही, अपनी मोहब्बत के बावजूद, उस खाने की चीज से उनको मोहब्बत है उसके बावजूद दे रहे हैं, मिस्कीन को, यतीम को और असीर को। असीर की तफसीर फरमाई कि मोमिन ही कैदी हो या काफिर कैदी हो। आम मदन मुफस्सिरीन ने दोनों मुराद लिए हैं। मोमिन कैदी है उसके साथ भी, इसलिए इस्लामी हुकूमत होगी तो मुसलमान भी कैदी होगा, और कुफार की हुकूमत है तो वहाँ मुसलमानों को कैद करके इस्लाम की निस्बत से लाया गया होगा, उनको भी छुड़ाना। तो दुनिया के अंदर ये मिस्किनों को, यतीमों को और कैदियों को खाना खिलाते थे। ग़ज़वे बद्र के मौके पर 70 मुशरिकीन आए तो विलियम न्यूर जो अंग्रेज है, और वो ये लिख रहा है कि मुसलमानों ने खजूर खाई और इनको रोटी खिलाते थे। खजूर वहाँ की सादा ग़िज़ा होती थी, इसलिए उसकी कदर नहीं, और रोटी की कदर होती थी, इसलिए रोटी बड़ी हो गई। तो तू के मन तो रोटी कटो खजूर दे रहा, तो वो अलग चीज है। वहाँ का खजूर कम दर्जे का समझा जाता था, और रोटी तो साहबाए किराम ने बदर के कैदियों को रोटी खिलाई और खुद खजूर खाते थे, सादा ग़िज़ा ले लेते थे। ये असीरा मोमिन भी हो सकता है और
کافر کو بھی. اگر مسلمان کی قید میں کافر قیدی ہے تو اس کو بھی بھوکا نہیں رکھا جائے گا, اس کی کبھی تقاضے ہوں گے ان کو پورا کیا جائے گا. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اس کی 2 تفسیر ہوئی. یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کی محبت پر. ہا کی ضمیر اللہ پاک کی طرف لوٹائی جائے, یا ہا کی ضمیر طعام کی طرف لوٹائی جائے. کھانے سے دلچسپی ہے. عبداللہ ابن عمر کو بیمار تھے اور خواہش ہوئی کہ انگور کھانا ہے. ابھی موسم کا نیا نیا انگور آیا تھا, مدینہ کے انگور بڑے ہوتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہلیہ کو کہا, تو وہ خود نہیں گئی بازار, کسی کو بھیجا ہے, اس لیے عبارت میں آگے پیچھے ہو گیا ہے, مذکر کا صیغہ بھی ہے, مؤنث کا بھی ہے. تو ان کی اہلیہ محترمہ نے کسی کو بھیجا, وہ لینے کے لیے گیا, لے کر آیا تو سائل کو پتا چلا, آتے ہیں نہیں مانگنے والے بھی پیچھے ہی, تو یہ آ گیا اور کہا کہ سائل مانگنے والا ہوں. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دے دو اس کو. تو اس طرح بھی کیا ہے یہ لیکن حقیقی سائل ہو, مستقل اندر سب کچھ اندر, آج کل جو چلتے ہیں وہ نہ ہو. لا نريد منكم جزاء ولا شکر, اور کسی کو دیتے وقت شکریہ بھی نہیں. کبھی تو دے دیتے ہیں زکوٰۃ اور کہتے ہیں کہ جزاک اللہ تو بولو, تو جزاک اللہ بھی وہ چاہتے نہیں ہیں. خیر وہ کہے دل سے وہ الگ بات ہے, لیکن یہ خود اللہ کی محبت پر دے رہے ہیں, کوئی شکریہ نہیں. پھر راستے چلتے ہوئے کوئی کام ہو تو کہا یہی کر دے گا, زکوٰۃ دیتے ہیں ہم ان کو, تو یہ چیزیں پسندیدہ ہیں. فوقاهم الله شر ذلك اليوم انا نخاف من ربنا, اللہ پاک کی طرف سے اس دن نظرۃ و سرورا, تر و تازگی ہوگی چہروں پر اور خوشی ہوگی. یہ کیا تو یہ کیا, تجانس بلیغ, ایک جنس کی الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو ترتیب سے ذکر کرنا. ایک تو سن چکے ہیں لف و نشر مرتب, فمنهم شقی و سعید, فاما الذین شقوا واما الذین سعیدوا. تو پہلے اجمال اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل. لف و نشر مرتب بھی ہوتی ہے اور غیر مرتب بھی ہوتی ہے. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وہ تیک لگائے ہوئے کہ جنت میں تختوں پر, وہ نہیں دیکھیں گے اس میں گرمی اور نہ سردی, اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر شاخوں کے سائے, اور ان کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے, اور چکر اور گھمائے جائیں گے ان پر چاندی کے برتن اور آبخورے جو شیشے کے ہوں گے, یعنی چاندی کے شیشے کے ہوں گے, اور اس کو اندازے سے بڑا ہوگا بھرنے والے نے, اور اس میں پلایا جائے گا ایسا جام جس کی ملاوٹ سوچ سے ہوگی, اور ایک چشمہ ہے جنت میں جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے, اور ان پر چکر لگائیں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. جب آپ ان کو دیکھو گے تو آپ ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو گے, اور جب آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ نعمت اور بڑی سلطنت کو دیکھو گے, اور ان پر باریک سبز اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے, اور انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور انہیں ان کا رب پاک شراب پلائے گا. بلا شبہ یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں جنت والوں کے بارے میں اور ان پائیدار نعمتوں کے بارے میں جو اس میں ہوگی, اور ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا فضل عظیم میں سے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متکئین فیہا علی الارائک, اور کلام گزر چکا اس سلسلے میں سورہ صافات میں. اور ایک تختوں سے آرائک سے وہ تختے مراد جو چھپر خط کے نیچے ہو. بارے تعالیٰ کا فرمان لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, یعنی ان کے پاس نہ پریشان کن گرمی ہوگی اور نہ تکلیف دہ ٹھنڈی ہوگی. ودانیۃ علیہم ظلالھا, یعنی اس کی ٹہنیاں ان کے قریب ہوگی. وذللت قطوفھا تذلیلا, یعنی جب وہ اس کو لینا چاہیں گے تو وہ اس کے قریب ہو جائے گی, اور اس ٹہنیوں میں سے بلند ٹہنی قریب ہو جائے گی, گویا کہ وہ سننے والی ہے, اطاعت کرنے والی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطوفھا دانیہ. امام مجاہد نے فرمایا کہ اگر وہ کھڑے ہوں گے تو اس کے ساتھ بلند ہو جائے گی اسی کے بقدر, اور اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو اس کے قریب ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ اس کو لے لے, اور اگر وہ تو وہ جھک جائے گی یہاں تک کہ وہ اس کو لے لے, اور اگر وہ لیٹ جائیں گے تو وہ ان کے لیے جھک جائے گی یہاں تک کہ وہ اس کو لے لے. بس یہی بارہ تعالیٰ کا فرمان تدلیلہ ہے. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ نہیں لوٹائیں ان کے ہاتھ
کانٹوں سے نہیں لوٹیں گے اور نہ دوری کی وجہ سے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، یعنی ان کے پاس چکر لگائیں گے خادم کھانوں کے برتنوں کے ساتھ، اور وہ چاندی کے ہوں گے، اور مشروب کے آبخورے، اور یہ ایسے آبخورے ہوں گے جس سے نہ دستے ہوں گے اور نہ ٹوٹیاں ہوگی. باری تعالیٰ کا فرمان قواریر من فضہ، بس پہلا منصوب ہے کانا کی خبر کی وجہ سے، یعنی کانت قواریر، اور دوسرا منصوب ہے یا تو بدلیت کے بنا پر یا تو تمیز کے بنا پر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاندی کی سفیدی صفائی میں کانچ کی صفائی میں ہوگی. چاندی جیسی سفیدی اور شیشے جیسی صفائی میں. اور آب خورے ایسے نہیں، اور وہ آب خورے نہیں ہوں گے مگر شیشے کے، اور یہ آب خورے چاندی کے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ایسے صاف شفاف ہوں گے کہ نظر آئے گی وہ چیز جو اس کے اندرون میں ہے اس کے باہر سے، اور یہ ایسی ہے کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جنت میں کوئی چیز نہیں ہے مگر تحقیق تم کو دے دی گئی ہے اس کے مشابہ دنیا میں مگر چاندی کے شیشے. باری تعالیٰ کا فرمان قدرها تقدیرا، یعنی ان کی سیرابی کے بقدر، نہ اس میں زیادہ ہوگا اور نہ کم ہوگا، بلکہ وہ تیار شدہ ہوگا ان لوگوں کے لیے متعین ان کے پینے والے کے سیرابی کے مطابق. یہ زیادہ بلی کے اہتمام میں، عمدگی میں اور اکرام میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدرها تقدیرا، یعنی ہتھیلی کے بقدر، ہتھیلی کے اٹھانے کے بقدر. امام زہاق نے فرمایا کہ خادم کی ہتھیلی کے بقدر، اور یہ منافی نہیں ہے پہلے قول کے، اس لیے کہ وہ تیار شدہ ہوگی مقدار میں اور سیراب کرنے میں. باری تعالیٰ کا فرمان وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، یعنی وہ پیئیں گے، یعنی نیک لوگ بھی اس آبخوروں میں سے، کأسن یعنی شراب، کان مزاجها زنجبیلا، بس کبھی ان کے لیے شراب کو ملایا جائے گا کافور میں سے اور وہ ٹھنڈا کرنے والا ہے، اور کبھی زنجبیل سے اور وہ گرم کرنے والا ہے تاکہ معاملہ معتدل ہو جائے. اور ان لوگوں کے لیے کبھی تو اس سے ملایا جائے گا اور کبھی اس سے ملایا جائے گا. بہرحال مقربین تو بلا صبح وہ پیئیں گے ان دونوں میں سے ہر ایک سے خالص، جیسا کہ امام قتادہ اور ان کے علاوہ نے فرمایا. اور تحقیق کے بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان گزر چکا عین یشرب بها عباد اللہ، اور یہاں فرمایا عین فیہا تسمى سلسبیلا، یعنی زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے. حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک چشمے کا نام ہے. امام مجاہد نے فرمایا کہ اس کا نام رکھا گیا ہے اس کے ساتھ اس کے نرم چلنے کی وجہ سے اور تنہا رواں دوا ہونے کی وجہ سے. بارے تعالیٰ کا فرمان وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ، اس کی سختی سے چلنے کی وجہ سے. بارے تعالیٰ کا فرمان تیزی سے چلنے کی وجہ سے. بارے تعالیٰ کا فرمان وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، یعنی چکر لگائیں گے جنت والوں پر خدمت کے لیے جنت کے لڑکوں میں سے لڑکے. مخلدون یعنی ایک ہی حالت پر رہیں گے، اس پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کی خوبصورتی نہیں بدلے گی اور ان کی عمروں میں زیادتی نہیں ہوگی اس عمر سے. بارے تعالیٰ کا فرمان اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، یعنی جب آپ ان کو دیکھو گے ان کے چہرے کی خوبصورتی میں اور ان کے رنگوں، ان کے کپڑوں اور ان کے زیورات کی خوبصورتی میں. حسبتهم لؤلؤا منثورا، اور کوئی زیادہ خوبصورت تشبیہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اور نہ کوئی منظر کسی ہے زیادہ خوبصورت بکھرے ہوئے موتی سے خوبصورتی کی جگہ پر. امام قتادہ نے فرمایا کہ نہیں ہے جنت والوں میں سے کوئی مگر اس کے پاس 1000 خادم دوڑیں گے، اور ہر خادم ایک کام پر ہوگا جس پر اس کے مالک کو متعین کیا اس پر اس کا دوسرا ساتھی نہیں ہوگا. بارے تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا رَأَيْتَ، یعنی جب آپ اس کو دیکھو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم یعنی وہاں، یعنی جنت میں اور اس کی نعمتوں میں اور اس کی وسعت میں اور اس کی بلندی میں اور وہ تمام چیزیں جو اس میں ہوگی، یعنی نعمت اور خوشیاں. رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مملکت وہاں عظیم ہوگی اور لاجواب سلطنت ہوگی. اور صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری جہنمی کو فرمائیں گے جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور آخری جنتی کو جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا کہ بلا شبہ تیرے لیے دنیا کے مانند اور اس کے مانند 10 ہے. اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے مرفوعا کہ بلا شبہ جنت والوں میں سے ادنا جنتی مرتبے کے اعتبار سے البتہ وہ دیکھے گا اپنی مملوکہ زمین میں 2000 سال کی مسافت، وہ دیکھے گا اس کے اخیری حد کو اسی طرح جس طرح وہ دیکھے گا اپنے قریبی حصے کو. پھر جب یہ عطا اللہ تعالیٰ کی ادنا جنتی کے لیے ہے جو جنت میں ہوگا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جو اعلیٰ ہوگا مرتبے کے اعتبار سے اور زیادہ مقرب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، یعنی جنت والوں کا لباس اس میں ریشم ہوگا. سندس وہ عمدہ قسم کا ریشم عمدہ قسم کا ریشم ہے جیسے کہ قمیص اور اس کے مانند وہ چیز جو بدن سے چپکی ہوئی ہوتی ہے. اور استبرق یعنی وہ
ایسا ہوگا کہ اس میں چمک دمک ہوگی، اور یہ وہ ہے جو بدن کے ظاہری حصے سے ملا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہ مشہور ہے لباس میں۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ جہاں تک مقربین کا تعلق ہے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری زینت کو ذکر کیا ریشم کے ساتھ اور زیورات کے ساتھ، تو اس کے بعد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یعنی ان کے باطن کو پاک کر دے کہ حسد سے اور کینے سے اور خیانت سے اور گندگی سے اور سارے اخلاق رذیلہ سے، جیسا کہ ہم نے روایت کیا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ جب جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں دو چشمے پائیں گے، گویا کہ ان دونوں کو الہام کیا گیا ہوگا کہ تم ان میں سے ایک سے پیو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیئیں گے ان دونوں میں سے ایک سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان گندگیوں کو دور کر دے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگی، پھر وہ غسل کریں گے دوسرے سے، بس ان پر نعمتوں کے تر و تازگی آ جائے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ان کے ظاہری حالت کے بارے میں اور ان کے باطن کی خوبصورتی کے بارے میں۔ بارے تعالیٰ کا فرمان ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ ان سے کہا جائے گا ان کی تکریم کرتے ہوئے، ان کے احسان فرماتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور بارے تعالیٰ کا فرمان وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یعنی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل پر زیادہ کے ذریعے سے بدلہ دیا۔ جنت کی بہت ساری نعمتوں کا یہاں ذکر کیا ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے، اور بھی لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، بڑی بڑی مسیحیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ایسی مسیحیاں جس کے اوپر مچھردانی کے اور لکڑیوں کے جو بنائے جاتے ہیں اچھا ان کی پرانے آپ دیکھیں گے کہیں میوزیم میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے، اور آج کل پلنگ بھی اس طرح کے بنائے جاتے ہیں، تو سب دنیا ہے وہاں کے جو ہوں گے وہ اس سے شاندار صرف تشبیہ کے لیے بتلایا جا رہا ہے۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ گرمی لگے گی نہ ٹھنڈک لگے گی۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک کا جو وقت ہوتا ہے جنت میں عمومی طور پر اسی طرح کا ماحول ہوگا، یعنی واتاورن اس طرح کا ہوگا، نہ گرم نہ، لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہے، کبھی ٹھنڈی میں بہت ٹھنڈی پڑے نہ گرمی میں فجر سے ہی سورج بھائی اپنی رونق دکھلا دیتے ہیں، آئے گا نہیں رمضان کا مہینہ تو پتہ چلے گا، تو یہ دنیا میں تو ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ودانیتاً، یہ بھی الفاظ ہے، وہاں کی نعمتیں ہم الفاظ میں بول ہی نہیں سکتے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت۔ ودانیتاً علیہم ظلالھا، اس کے سائے درختوں کے بڑے بڑے سائے ہوں گے، ان کے اوپر پردے ہوں گے، اور یہ ایک لذت کی چیز ہوتی ہے۔ وذللت قطوفها تذلیلا، اور اس کے ٹہنیاں ان کی طرف جھکے گی۔ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں جنت کی کوئی نعمت لینی ہوگی تو ٹہنی خود اس کے پاس آئے گی، قطوفها دانیہ، دوسری آیت میں بھی فرمایا اور یہاں پر بھی فرمایا، اور قدروها تقدیرا بھی فرمایا۔ وہ کھڑا ہوگا تو ہاتھ کے پاس آئے گی، بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ ٹہنی جھکے گی، انسان کو جھکنے کی ضرورت نہیں، اونچا ہونے کی، دنیا میں تو ہم کو اونچا نیچا ہونا پڑے گا، اور وہاں اس طرح نہیں ہوگا، وہ درخت خود ہی نیچے تشریف لائے گا۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، سونے چاندی کے برتن ہوں گے، واقواب آبخورے ہوں گے، کانت قواریرا، قرآن کریم میں ذکر فرمایا ایک طرف فضۃ اور ایک طرف قواریر۔ چاندی یہ سخت مادہ ہے اور ٹھوس مادہ ہے، اس کے اندر سے باہر کی چیز نظر نہیں آئے گی، چاندی کا پیالہ ہے تو آگے سے اندر کا نظر، لیکن چاندی ہی ہوگی، جسم اس کا جو مادہ اور میٹر جو ہوگا وہ تو چاندی کا ہوگا، لیکن وہ چاندی ایسی ہوگی کہ گلاس لگے گا، اندر سے ایسا لگے گا کہ باہر کی چیز نظر، تو جنت کی چاندی ہے، آپ کے یہاں چاندی نہیں کہ جس کے اندر سے کچھ نظر نہ آئے، یہ جنت کا۔ کسی کو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ صرف وہاں ملے گا، یہاں سمجھ میں آئے گا، باقی دوسری سب چیزیں یہاں کی وہاں سمجھ میں آئے گی۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، بھی ابن عباس فرماتے ہیں کہ دنیا میں سفرجن ہے تو جنت کا سفرجن کی شکل میں اس کی طرح ہوگا، تو اردو دے جائے نہیں۔ کسی صاحب نے دیکھا کہ نور کلیان تو کہا تھا کہ نوز کئی ہے کامران بھی گیا تو پرانی قصہ مشہور ہے، وہاں جا کر کہا کہ نور کلیان اللہ آخو اٹو آئی تو قریب شریف شریف لائی۔ مولانا عبد الحنان صاحب یہاں سے انگلینڈ گئے تھے، پہلے دن کھانے میں وہاں بھی کری رکھی، مولانا نے فرمایا کہ اس سے پہلے یہاں آ گئی، کھانے والے میں تو ہے نہیں آتے ہی ہیں، اور اس سے پہلے یہاں تشریف لے آئی، مجھ سے پہلے تو آپ سے پہلے ہی گئی تھی وہ۔ قاری طیب صاحب نے کڑی کھچڑی سموسے اور مسجد مدرسے 3 چیزیں فرمائی ہے۔ خیر تقدروها تقدیرا، یہ یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس کو ندیا کانسن، وہاں کا جو شربت دیا جائے گا اس شربت میں بھی کبھی ایسا نہیں کہ شربت پینے کے بعد ٹھنڈک محسوس ہو، یعنی ایسی ٹھنڈک کی جو بدن کو نقصان کرے۔
ایسا گرم ہو کہ جو بدن کو نقصان کرے، بلکہ معتدل ہی چیزیں ہوگی. جس قوم فیہا کاسن، جو عمدہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کو تو آمیزش نہیں ہوگی، خالص زنجبیل ہوگا یا خالص دوسری چیز ہوگی. اور ہم جیسے لوگ ہوں گے تو کبھی یہ ملا کر کبھی اعمال بھی ایسے ہی گئے نہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. تو وہاں کی نعمتیں بھی اس طرح کی ہوگی. عینا فیہا تسمی سلسبیلا، ایسے چشمے جو مسلسل بہتے ہی ہوں گے، کبھی بند نہیں ہوں گے، لائٹ نہیں آئی پانی چلا جائے ایسا وہاں نہیں ہوگا. اس لیے سلسبیلا مسلسل بہنے والے. سلسبیل ایک چشمے کا نام ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ جو ان کے خدام ہوں گے وہ بھی ایک ہی درجے کے رہیں گے. یہ انہیں کہ حمید بھائی جیسا بیچارہ بنی کا اللہ دے جائے. جنت کے خادم جنت ہی کی عمر کے رہیں گے، ان کی عمر میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی. جیسے ہیں ویسے، جنتی بھی تو ویسا ہوگا 35 سالہ، تو اس طریقے سے یہ ہوگا. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا، قرآن نے تشبیہ دی بکھرے ہوئے موتی. ہم نے تو موتی ہی نہیں دیکھے ہیں، شہر میں رہتے ہیں تو موتی کہاں سے آئیں گے، نہ گاؤں میں بھی موتی نہیں آئیں گے. اب یہ سب موتی میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں، بڑودا والا لے جائے تو دیا کماتی باغ کے اندر ایک بلڈنگ ہے، یا قریب میں بڑودا ہے، باقی تو سب جگہ الگ الگ جگہ پر ہے. اس لیے کہا آپ کو. احمد آباد میں بھی کانکریا بھی ہے اور نہ معلوم، اس کے ساتھ ساتھ نبی دوسرا ریور فرنٹ بنایا ہے لمبا چوڑا انداز میں. تو یہ سب چیزیں نہ کیوڑیا کالونی ہی نہیں گئی، یہ بھی دور ہے کیوڑیا کالونی بھی، بڑودا جتنا ہی ہے یہاں سے. اس قول نبیہ کا سنتان مزاجها زنجبیلا، ایسا پلایا جائے گا. عینا فیہا تسمی اچھا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِیمًا وَمُلْکًا کبیرا، جنت کے اندر عجیب و غریب قسم کی نعمتیں ہوں گی اور بڑی بڑی سلطنتیں. اسی کو فرمایا کہ ایک ادنا درجے کا جنتی، کچھ روایتوں میں ہے کہ جس جنتی کو چھلے جنت میں سے نکالا جائے، جہنم میں سے نکالا جائے گا، وہ یہ سوچتا ہوگا کہ بدون ملی بھی ایک دم اندر جگہ ہوا ہے نہیں، سب پر ہوا ہوگا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ تیرے لیے یہ تیری نگاہ جہاں تک جاتی ہے اتنا ہے، اور نگاہ بھی یہاں کی نہیں دنیا والی، وہاں کی نگاہ ہے تیز. اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا وَلَكَ مِثْلَيْهَا، تیرے لیے پوری دنیا مل کر جتنا دنیا والوں کے لیے زمین وغیرہ ہے، ایک اکیلے جنتی کو اتنا اور اس سے ڈبل. اور یہاں ابن کثیر نے جو روایت نقل کی، اِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَ أَمْثَالِهَا، 10 گنا زیادہ. اب کوئی یہ کہے کہ ایک ایک ناچی مل سے تو بسی کتنی ہوتی جنت ہے، سر تارے تھوڑی بناوانی، جس نے بنائی ہے اس نے ذکر کیا ہے. اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی جنت کیسے، اور وہاں اتنی بڑی جنت ہے تو کریں گے کیا. تو یہ کریں گے کیا وہ بھی وہاں ہی پتا چلے گا. کبھی کام میں نہیں آتا، بخالی بتاوے کہ جو آپ گھر سے ہیں تینا خودی اپنی زمین سے دوہا ڈگرا چلا تو ہوئی نا کیا بتاوا مت ہے. تو یہ انسان خوشی محسوس کرتا ہے دنیا میں، تو وہاں بھی اس طریقے سے. لیکن وہاں حسد نہیں آئے گا. اندر آ رہا ہے 2 قسم کے چشمے ہوں گے کہ جن میں سے کچرا اندر کا سارا، باہر کا کچرا بھی نہ اندر کا بھی، باہر کا اوپر کی گندگی اور اندر کا جو حسد کینہ دنیا میں تھا وہ وہاں نہیں آنے والا ہے، سب ختم ہو جائے گا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بلا شبہ ہم نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا، پس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے اور اطاعت نہ کیجئے ان میں سے کسی گنہگار کی یا کافر کی، اور ان بات نہ مانیے ان میں سے کسی کافر کی، گنہگار کی یا کافر کی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح شام، اور رات کے کسی حصے میں اس کے سامنے سجدہ کیجئے اور اس کی تسبیح بیان کیجئے طویلا. بلا شبہ یہ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور وہ اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں بڑے بھر دین کو. ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ان کے بندن کو مضبوط کیا، اور جب ہم چاہیں گے تو ہم ان کے جیسے دوسرے بدلے میں لے آئیں گے. بلا شبہ یہ نصیحت ہے، بس جو شخص چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، اور تم نہیں چاہو کہ مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے جسے چاہیں گے اپنے رحمت میں، اور ظالمین ان کے لیے تیار کیا ہے دردناک عذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے احسان فرماتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کے ذریعے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا، فاصبر لحکم ربک، یعنی جیسا کہ ہم نے آپ کا اکرام کیا اس کتاب کے ذریعے سے جو ہم نے آپ پر نازل کتاب، صبر کیجیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اس کی تقدیر پر، اور جان لیں کہ بلا شبہ عن قریب ہم آپ کے لیے بہترین تدبیر بنائیں گے. ولا تطع منهم آثما او کفورا، یعنی کافر منافقین کا کہا نہ مانیے. اگر وہ آپ کو روکنا
چاہیے ان باتوں سے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، بلکہ پہنچا دیجیے وہ بات جو آپ کی طرف نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے، اور توکل کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے۔ بس آثم سے مراد وہ فاجر ہے اپنے افعال میں، اور کفور سے مراد دل کا منکر ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی دن کے شروع اور آخری حصے میں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکیر کرتے ہوئے کافروں پر اور ان جیسے لوگوں پر دنیا کی محبت اور اس کی طرف مائل ہونے میں، اور دار آخرت کو اپنے پس پس ڈال دینے کے بارے میں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یعنی قیامت کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم۔ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا یعنی ان کی خلقت۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ہم ان کو دوبارہ اٹھائیں گے قیامت کے دن اور ہم ان کو بدل دیں گے، پھر ہم ان کو نئی تخلیق میں لوٹائیں گے۔ اور یہ استدلال ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے ذریعے سے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر۔ ابن جریر نے فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے ہم دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے ان کے علاوہ، جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یعنی یہ سورۃ کریمہ نصیحت ہے، فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، یعنی راستہ منہج، یعنی جو شخص چاہے ہدایت حاصل کرے قرآن کریم کے ذریعے سے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی کوئی قادر نہیں ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر کہ وہ ہدایت پائے بذات خود، اور نہ داخل ہو سکتا ہے ایمان میں، اور نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یعنی وہ جاننے والا ہے کہ کون مستحق ہے ہدایت کا، پس وہ اس کے لیے آسان کر دے گا اور اس کے لیے اس کے اسباب کو مہیا کر دے گا، اور کون مستحق ہے گمراہی کا، پس وہ اس کو ہدایت سے پھیر دے گا اور اس کے لیے حکمت بالغہ اور حجت تامہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، پھر فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، یعنی وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، پھر وہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ آپ پر تنزیل نزل کے ذریعے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ حضور کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کے لیے نزل فرمایا، تنزیل تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ، اور دوسرے نبیوں پر والکتاب الذی انزل من قبل، دوسری کتابیں جو نازل ہوئی وہ انزلہ ہے، پورا کا پورا ایک بار کی نزول ہوا، اس نے اس کو انزال سے تعبیر کیا۔ فاصبر لحکم ربک، اللہ کے حکم پر صبر کیجیے، صبر اللہ کے حکم پر ہوتا ہے اسی کو صبر کہا جاتا ہے، ورنہ آدمی الصبر عند الصدمۃ الاولی، ایک عورت رو رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مت رو، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کہنے والے اللہ کے رسول ہے۔ پھر آگے گیا، کسی نے اس کو کہا کہ تجھے معلوم بھی ہے، تجھے کس نے کہا؟ خیر آپ نے اس کو کہا تھا کہ صبر کرو، تو اس نے کہا کہ جس کی اولاد جاتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کو پتا چلا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو واپس آئی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بھول ہوئی، تو آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلی مرتبہ ہی میں ہوتا ہے، 2-4 دن کے بعد تو آدمی روتے روتے صبر کر ہی لیتا ہے جب پہلا موقع ہوتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے تھوڑا۔ خیر صحابہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ اولو العزم تھے وہ، اس لیے اعمال بھی ان کے پاس ایسے ہی کروائے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، جیسے اب تک آپ نے کسی گنہگار اور ناشکری کی بات نہیں مانی ہے، آگے بھی آپ نہ مانیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بکرۃ وَاصیلا، صبح اور شام کے اوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ذکر وغیرہ کیا جائے، اور رات کا بھی وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، کل پرسوں بھی آ چکی ہے، حسن بصری کی روایت ہے، تہجد انہوں نے علماء کے لیے ضروری قرار دی، منسوخ نہیں ہوئی، لیکن یہ حسن کا قول ہے، عام محدثین یہ نہیں فرماتے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، یہ لوگ جلدی کو چاہتے ہیں دنیا کو، اور ورا اپنے پسے پشت قیامت کا جو یومن ثقیلا بڑا بھاری دن ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے بدن کو بھی، بدن کے جوڑ کو بھی ہم نے ہی مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے ان کے جیسے ان کے بدن کی بناوٹ کو بدل لیں گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، بچہ ہے کمزور پھر جوان ہوا اور پھر بڑھاپے میں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر دوبارہ اسی کی طرف جاتے ہیں۔ ان هذه تذکرہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے نصیحت ہے قرآن کریم۔
جو چاہے گا اپنے رب کی طرف راستہ پکڑنا وہ قرآن کو پکڑے گا. اور وما تشاؤون، تم اپنی مشیت سے کچھ نہیں کر سکتے، البتہ اللہ پاک ڈھیل دیتے ہیں جس کو تم اپنی مشیت سمجھتے ہو. یدخل من یشاء، اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا عذاب میں اور جس کو چاہے گا رحمت میں داخل کرے.